لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صلوات سورہ مبارکہ یوسف کا بیان ہے اور آج ہم پھر شاید تیسرے دن چھٹی آیت پہ رکیں گے اور چھٹی آیت تک میں نے ابھی تلاوت کیا آپ کے سامنے اس سورہ کو سارے گزشتہ 5 آیتوں تک آئے تھے ہم اور یقیناً سرسری اور جو ہے وہ طائرانہ نگاہ سے بھی تفاسیر کا مطالعہ کر کے بیان بھی کیا جا سکتا ہے لیکن شاید دقت علمی کا تقاضا ہے صلوات پڑھ رہا ہوں کہ ہم سرسری انداز سے نہ گزریں اور بلکہ اس کی گہرائی اور اس کی وسعت کے اوپر بھی توجہ رہے لہذا کل گزشتہ کل ہم نے اسی آیت پر غور کیا تھا پہلے 2 فقروں پر 2 مکمل جملے اس آیت میں 4 مکمل جملے ہیں سورہ یوسف سے متعلق بہت ہی حسین باتیں بہت سی حسین باتیں ہو چکی ہیں اور زیادہ تر حسین باتیں بھی باقی ہیں لہذا مبارکہ یوسف پر توجہ حسن و جمال پر توجہ ہے حضرت یوسف کے اس سورے کے اندر ان سے منسوب اس سورے کے اندر میں نے بیان کیا اپنے مجلس کے بیان میں کہ 2 ہی سورے ہیں جو مکمل نازل ہوئے قطع ہو کر ٹکڑے ٹکڑوں میں نازل نہیں ہوئے 4 آیتیں آج آ گئی پھر 20 آیتیں بعد میں آئیں 5 آیتیں بعد میں آئیں ایک سورہ بن گیا نہیں سورہ مبارکہ الحمد اور سورہ مبارکہ یوسف یہ ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں اچھا سورہ مبارکہ الحمد میں تو 7 آیتیں ہیں تو بہت بات محسوس نہیں ہوتی کہ ساتھ ایک دم نازل ہونا کوئی بڑی بات محسوس نہیں ہوتی اس لیے کے ساتھ آیتیں لیکن سورہ یوسف میں تو 120 آیتیں ہیں سورہ یوسف میں 110 آیتیں ہیں 12واں سورہ ہے 110 آیتوں کا ایک دم نازل ہونا یہ معنی رکھتا ہے اور ہم نے بیان کیا اسے دوسرے زاویے سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے بھی سورہ یوسف اللہ نے نازل کیا جہاں نبی مکرم کو اللہ نے سینکڑوں ہزاروں معجزے عطا کیے ان معجزوں میں ایک معجزہ سورہ یوسف کا بیان ہے انہوں نے تو پوچھا تھا کہ کیا گزری تھی یوسف کے اوپر سرکار نے یہاں تک بتا دیا کہ کٹورا چاندی کا تھا یا پیتل کا تھا صلوات پڑھیں گے محمد لہذا جزیات تک اس سورے کے اندر بیان ہوئے اب اس سورے کے اندر اس آیت کے اندر جو چھٹی آیت ہے جس کے اوپر ہم ایک مرتبہ پھر کل اور اس سے پچھلی نشست کے اندر بیان ہوا کذالک یجتبیک ربک یہاں سے چھٹی آیت شروع ہو رہی ہے کذالک یجتبیک ربک اسی طرح تمہارے رب نے تمہیں مجتبی بنا دیا یعنی میں نے بیان کیا تکرار جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے وقت بھی تنگ ہے اور بیان بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے
یجتبی کا مجتبا نبی بھی ہوتے ہیں، مجتبا رسول بھی ہوتا ہے، مجتبا امام بھی ہوتا ہے، مجتبا وصی خدا بھی ہوتا ہے، مجتبا خلیفہ خدا بھی ہوتا ہے۔ مجتبا تمام منصبوں کے لیے ایک منصب ہے، یعنی اللہ جس پر توجہ کر لے اسے مجتبا کہا جاتا ہے۔ اب وہ توجہ نبوت کے عنوان سے ہے، وہ توجہ رسالت کے عنوان سے ہے، وہ توجہ خلافت کے عنوان سے ہے، وہ توجہ وصایت کے عنوان سے ہے، وہ توجہ امامت کے عنوان سے ہے، پھر وہ بعد میں بات آئے گی۔ لیکن مجتبا یعنی جس پر اللہ کی توجہ ہو، اللہ نے جس کو منتخب کر دیا۔ کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث، دوسرا فقرہ اسی آیت کا، اور تمہارے رب نے تمہیں تاویل احادیث کا کچھ علم عطا کیا ہے۔ یہ دوسرا فقرہ نبوت کا اعلان ہے، مفسرین کا کہنا ہے ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دوسرا فقرہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا، یعنی جسے غیب کی باتیں اللہ عطا کرے اسی کو نبی کہا جاتا ہے، جسے اللہ غیب سے وابستہ کر دے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اور مولا کائنات کے لیے ہم کہتے ہیں متم نبوت، یعنی نبوت جب حسن پاتی ہے تو علی بنتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اسی فقرے کے اوپر ہم رکے تھے، اسی آیت کے حصے کے اوپر ہم نے غور کیا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو تو تعویل احادیث کا کچھ علم عطا کیا ہے، میں نے مولانا بازی آیا ہے کچھ علم عطا کیا ہے من تعویل الاحادیث، اور ہمارے نبی کے لیے کیا فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ چیز دے دی جس کو تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں مکمل علم عطا کر دیا۔ حضرت یوسف کو کچھ علم عطا کیا ہے، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اور جو کچھ علم رکھنے والا ہو وہ تخت بلقیس کو اٹھا کر لے آتا ہے، اور جو سب کچھ علم رکھنے والا ہو وہ زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے زیادہ جانتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ یہاں تک بات چل ہو گئی وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے آپ کو احادیث کی تعویل کا کچھ علم عطا کر دیا، بیان ہو چکا۔ تجزیہ علیحدہ ہے، یہ صاحبان ادب تشریف فرما ہے، تجزیہ علیحدہ ہے، تحلیل علیحدہ ہے، تعبیر علیحدہ ہے، تفسیر علیحدہ ہے، تعبیر علیحدہ ہے۔ تجزیہ بہت سادہ چیز ہے، وہ بچہ بھی دیکھ کر کہے گا یہ کالا یہ گورا ہے، سمجھ ہے؟ تجزیہ سادہ چیز ہے، یعنی ممکن جو ہے وہ اگر کوئی اتنا بھی نہ جانتا ہو تو پھر اسے میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہا جائے گا کہ جو یہ بھی نہ بتا سکے کہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے۔ تو یہ جو فرق کر رہا ہو نا، یہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، بہت ساری باتیں ممبر کے نیچے تو ہو سکتی ہے، ممبر پر کرتے ہوئے خوف آتا ہے، ایسا بات پڑے گا خوف آتا ہے۔ نہ سمجھے، میں جو عرض کر رہا تھا میرے محترم سننے والوں کی مجھ سے زیادہ بہتر توجہ ہے، جو یہی نہ جانے کہ جو ہے وہ سب برابر نہیں ہوتے، جو یہ تفریق ہی نہ کر پائے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جب یوسف کے بھائی یوسف جیسے نہیں ہے تو نبی کے اصحاب نبی جیسے کیسے ہوں گے؟ جو خط ہی نہ کر پائے تو تجزیے کے بعد کا مرحلہ ہے تحلیل کا مرحلہ۔ صاحبان ادب صاحبان قلم جو نثری دنیا کے لوگ ہیں وہ ان اصطلاحوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تجزیے کے بعد تحلیل، تحلیل کے بعد کا مرحلہ آتا ہے عزیزان گرامی تعبیر کا مرحلہ، تعبیر کے بعد مرحلہ آتا ہے تفسیر کا، تفسیر کے بعد کا مرحلہ آتا ہے تعبیر کا، اور توجہ ہے تعبیر وما یعلم تعبیرہ الا اللہ، اور تعبیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تعبیر کے
گزر چکا اس کا سارا علم بھی انہیں دے دیا کہ اب کیا ہوگا، اب آئندہ کیا ہوگا، اب آئندہ کیا ہوگا، اور ماضی میں کیا ہوگا، ماضی میں کیا ہوگا۔ اچھا، میری مرحومہ اہلیہ کی آج رحلت کا دن بھی ہے اور آج اس عشرے کے اندر ان سے منسوب مجلس بھی ہم نے قرار دی۔ مولا کو جناب سیدنا نے فرمایا، مولا نے فرمایا جناب زہرا کو تعال الیہ، آپ قریب آئیے، انی عالم ما لا انی عالم ما کان وما یکون۔ مولا فرما رہے جناب زہرا سے، مولا سمجھ جاؤں گا، میں ماضی کا علم بھی جانتا ہوں، میں مستقبل کا علم بھی جانتا ہوں، میں ماضی میں کیا گزرا ہے وہ بھی جانتا ہوں، علی فرما رہے ہیں، اور آئندہ کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے مولا جب خاموش ہوئے تو آپ بی بی کی آواز آئی، تعال الیہ، آپ قریب آئیے، انی عالم ما کان وما یکون وما لم یکن۔ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں کیا گزرا اور آگے کیا گزرے گا، میں یہ بھی جانتی ہوں جو نہیں گزرے گا۔ فاطمہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ تو رسالت باب نے یہ پہلا محل بیان ہے سرکار کا۔ سرکار نے فرمایا لوح دو طرح کی ہے، ایک لوح محفوظ ہے جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے ہیں، ایک لوح محفوظ اثبات ہے، ایک اور تقدیر کی تختی ہے۔ تقدیر کی دو طرح کی تختیاں ہیں، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ اثبات ہے۔ لوح محفوظ وہ ہے کہ جس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ کیا ہوگا اور کیا ہوا، اور لوح محفوظ اثبات وہ ہے کہ جس میں لکھا بھی جاتا ہے اور مٹایا بھی جاتا ہے۔ سیدہ اس لوح کو بھی پڑھتی ہے کہ کس کی تقدیر تبدیل ہونے والی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تعبیر رویا، حضرت یوسف کا معجزہ تعبیر رویا تھا، خواب کی تعبیریں بتاتے تھے حضرت یوسف۔ تو ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں یہ دیکھ کر آیا ہوں، میں تم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ انہوں نے خواب ہی نہیں دیکھا؟ مثلا کسی نے آ کے کہا جی میں نے 7 گائے دیکھی ہیں، جو 7 گائے کو جو ہے وہ کھا رہی ہیں، تو تعبیر جو بھی خواب آپ پیش کریں گے کچھ نہ کچھ تعبیر تو ہے اس کی، لیکن جس نے خواب ہی نہ دیکھا ہو وہ اگر تعبیر پوچھ رہا ہو تو پہلے تو اسے یہ کہا جائے نا کہ تم نے خواب ہی نہیں دیکھا۔ وہ تعبیر رویا ایک علم ہے، اور یہ علم غیب ہے جو جانتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف کو جو یہاں تعبیر حدیث کا علم دیا جا رہا ہے، اور یعلمک من تعبیر حدیث، علم غیب ہے، علم غیب ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بعض لوگوں کو کیوں الجھن ہے اس بات سے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جس کی چیز ہے وہ تو تک نظر نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کی چیز ہے نا غیب، وہ تو کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب، الغیب للہ الا من ارتضی لہ الرحمن۔ عالم غیب ہے مگر وہ کہ جس سے رحمان راضی ہو جائے، وہ تو دینا چاہ رہا ہے، وہ تو دینا چاہ رہا ہے۔ ذالک انباء الغیب،
دے رہا ہے. جن کی اپنی چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. اللہ قادر ہے، وہ کہہ رہا ہے جسے میں قدرت عطا کرنا چاہوں. اللہ مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جسے چاہوں ملک عطا کر دوں. قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید میں اللہ نے وہ ساری چیزیں جو اس کی ذاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے اس نے اپنی عطا کا بھی اظہار کیا ہے. ظاہر ہے جو اس کی چیز ہوگی وہی تو دے گا نا. جو اس کی چیز، اس کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک طویل فہرست ہے. مالک الملک، وہ مالک ملک ہے. تو دل ملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے. وہ مالک ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے، جسے وہ ملک عطا کر رہا ہے. تو پھر اس کے عطا کا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے وہ کچھ ایسا کر کے دکھائے جس سے ثابت ہو کہ وہ مالک ہے، مالک کا بنایا ہوا. لہذا وہ سورج کو پلٹا بھی سکتا ہوگا، چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر سکتا ہوگا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا بھی سکتا ہوگا، طرف کو چلنے کا حکم دے گا تو چلتا ہوا بھی آئے گا. وہ ہر وہ کام کر سکے گا کہ جو مالک کا کام ہے. سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. تھوڑا تھوڑا سا جڑ کر بیٹھے ہیں تو ہمارے بعض دوست مرا باہر بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا اندر آ جائیں گے. سلوات پڑھتے ہوئے فلسفے میں اگر حشام کچھ کہتے ہیں تو گویا ہم نے کہا چھٹے امام کے شاگرد ہیں، امام فرما رہے ہیں اگر حشام فلسفے ماہر فلسفیات ہے حشام، جو حشام کہے گئے ہم نے کہا ہے، اتنا اعتماد علمی دنیا کے اندر لوگوں نے ایک جگہ دعوت پر بلایا، انہیں نہیں بتایا کہ ہم نے ابو جعفر منصور دمانجی کو بھی بلایا، پردے کے اجانے ابو جعفر کی کرسی لگی ہوئی ہے، ادھر دعوت پہ دسترخوان پہ کھانا مولانا حضرت
کہ ہشام ابو جعفر منصور دمانشی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو رائے تھی وہ بتا دی. ظالم تھا، جابر تھا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا تھا، کردار کا اچھا نہیں تھا، غاصب تھا. جو بات تھی وہ بتاتی ہشام نے. جیسے ہی اس کی جتنی باتیں تھیں وہ بتائیں، وہ پردہ ہٹا کے مارا گیا. حضرت ہشام نے جب ابو جعفر منصور دمانشی کو کھڑا دیکھا اور یہ یقین ہوا کہ یہ ساری باتیں سے سن لی ہیں، وہیں زمین پر گرے اور رحلت ہو گئی. کتنا بڑا نام ہے. وہیں رحلت ہو گئی. عالم ہونا اور ہے، شجاع ہونا اور ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بہتر سے بہتر صلوات دیا کرے محمد. نعمتوں کو تمام کر دیا. وَعَلَى كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ. جیسے آپ کے اجداد، اب یہاں اجداد کو اللہ ابویک کہہ کر یاد کر رہا ہے. اب کا لفظ تو باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لیکن یہاں حضرت ابراہیم اور اسحاق حضرت یوسف کے اجداد میں سے، داداؤں میں سے ہے. وہاں اللہ یاد کر رہا ہے، ابویک کا لفظ استعمال کر رہا ہے. جیسے تمہارے اجداد، اب یہاں ترجمہ ہم اجداد کر رہے ہیں، اسی سورے میں آگے جا کر ہم ترجمہ کریں گے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. وہاں ہم ترجمہ کریں گے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ تخت پر بٹھائی گئی. جب آئے تھے دربار میں حضرت یوسف سے ملنے کے لیے، حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ، یہ جو ان کی خالہ تھی، حضرت یوسف کی خالہ تھی وہ، اور جو ہے وہ سارے بھائی آئے جو حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر لی رأیتهم ساجدین. میں 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ چاند اور سورج سے مراد حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ جو حضرت یوسف کی خالہ تھی. جب وہ آئے تو حضرت یوسف نے انہیں پلنگی پر بٹھایا، تخت پر بٹھایا. تو اس سے متعلق اسی سورے میں آگے آیت ہے، وہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. اور یوسف کے والدین کو عرش سے مراد تخت، جہاں عرش سے مراد تخت، یوسف کے والدین کو تخت کے اوپر بٹھایا گیا. تو وہاں کیونکہ ابویہ مطلق ہے تو بہت واضح بات ہے کہ حضرت یوسف کے والدین کی بات ہو رہی ہے. یہاں بھی لفظ ابویہ کا لایا ہے، تمہارے والدین، تو یہاں والدین کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے صراحت کر دی ابراہیم اور اسحاق کہہ کر. اگر ابراہیم اور اسحاق اللہ نے نہ کہا ہوتا یہاں تو یہاں مراد ماں باپ ہوتے، لیکن یہاں ماں باپ مراد نہیں ہے، یہاں اجداد مراد ہے. یہاں اجداد مراد ہے. تصریح کر دی اللہ نے ابراہیم اور اسحاق کہہ کے. یہ بھی طے کر لیا، سمجھ چاہوں گا کل کی مجلس میں ایک جملہ ہوا تھا، اسے اور بہتر ادا کر رہا ہوں، عزیز اس مفہوم کو اور بہتر ادا کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، 11 سال کے ہیں حضرت یوسف، بہت کہیے 13 سال کے حضرت یوسف. 11 یا 13 سال کی عمر میں حضرت یوسف کو اللہ نبوت عطا کر رہا ہے، تعبیر احادیث کا علم عطا کر رہا ہے. حضرت یوسف کو ایک مجتبی بنا رہا ہے. حضرت یوسف کو مجتبی بنایا، تعبیر احادیث عطا کی، نعمتیں تمام کر دی. تو یہ بھی تو بتائے کہ یہ کس خاندان کے ہیں. منصب خاندان دیکھ کر دیا جاتا ہے. یہ ابراہیم اور اسحاق کی اولاد ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ہر ایک کو ہر جگہ نہیں بٹھایا جائے گا. ہر جگہ ہر ایک کے بیٹھنے کی نہیں ہے. بعض جگہیں تو عزیزان گرامی بعض لوگوں کی وجہ سے اپنی حیثیت کو بیٹھتی ہیں. شاید اس پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، یہ نوح کے بیٹے نے چڑھ کے ڈبو دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پڑھ دیا تھا. حضرت نوح پکار رہے ہیں کہ اتارا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کشتی میں سوار ہو جا. کہنے لگا یہ جبل مجھے بچائے گا. جبل یعصمنی من الماء، یہ جبل مجھے بچائے گا پانی سے. حضرت نوح کا بیٹا جی. اور وہ پکارتے رہے، اور جیسے جیسے چڑھتا
پانی اوپر چڑھتا رہا، پانی کنویں شاید اس پہاڑ کو ڈبونا نہیں تھا، یہ چڑھ گیا تو ڈوب گیا۔ اب غزل کا مصرع تو میں یاد نہیں کہہ سکتا، صلوات پڑھے محمد والے۔ خاندان کو دیکھ کر منصب اللہ دے رہا ہے۔ یہ ابراہیم اور اسحاق کی اولاد ہے بھائی، یہ معمولی نہیں ہے۔ توجہ ہوگا، آباء و اجداد کے ساتھ تعلق عزیزان گرامی انسان کی حیثیت میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے مولا فخر سے اپنے نام کے ساتھ اپنے بابا کا نام لگاتے تھے، انا علی بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ وہ نام نہ لیں اپنے باپ کا کہ جن کے باپ کا کردار اچھا نہ ہو۔ میرے مولا فخریہ انداز سے اپنے بابا کا نام اپنے ساتھ لگاتے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، ماں باپ کے بارے میں، آباء و اجداد کے بارے میں قرآن مجید میں اور رہنمائی ہوئی ہے ہماری۔ خبردار ان لوگوں کو اپنا دوست مت بنانا۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر بعد الایمان۔ خبردار اپنے آباء و اجداد میں اور اپنے بھائیوں میں انہیں اپنا دوست مت بنانا جنہوں نے ایمان سے ہٹ کر کفر کو اختیار کیا ہے۔ یعنی قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ آباء و اجداد میں ان سے دوستی مت کرنا جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب یا تو ایمان ابو طالب کو مانو یا نبی کی نبوت سے ہاتھ اٹھاؤ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آباء و اجداد پہ بات ہو رہی ہے، میں اپنے مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت یوسف کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے جیسے تمہارے آباء و اجداد پر نعمتوں کو تمام کیا۔ یہ تو میری الجھن دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے دیا، ورنہ مراد ان کے بغیر بھی یہاں اللہ کی آباء و اجداد ہی ہے۔ ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر بھی نعمتوں کا نام تمام کیا ہے جیسے تم پر اور آل یعقوب پر نعمتوں کو تمام کیا۔ تو حضرت نبی مکرم کا حضرت ابو طالب کی محبت میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے محبت کرنا، انہیں اپنا عزیز ترین فرد جاننا قرآن مجید کی صراحت کے ساتھ رکھا جائے تو ایک ہی بات ماننا پڑے گی کہ ایمان ابو طالب تم اس سے غافل ہو، ابو طالب غافل نہیں تھے۔ یہ جملہ حضرت ابو طالب کی عظمت پہ جو ہم نے اشرا پڑھا تھا اس میں ایک جملہ میں نے کیا تھا، یا تکرار کر رہا ہوں، بات پرانی ہے، 4-5 سال پرانا اشرا ہے ہمارا۔ عزیزان گرامی، ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں سے مخاطب ہو، جو ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ بغیر ابو طالب کے کلمے کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور ابیا کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کان میں جو باتیں ہو رہی تھی وہ تو راوی نے سن لی کہ نبی اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اور چچا بھتیجے سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ تو ایک راوی نے سن لی، اور غدیر کے میدان میں لاکھوں کے سامنے جو مولا کہا وہ راویوں کا نظر نہیں آ۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ان دونوں کا بڑا مقام ہے عزیزان گرامی، عظمت کے باب میں، عظمت کے باب میں ان دونوں کا بڑا مقام ہے۔ اگر باپ میں اور دادا میں پوتے اور بیٹے کے لیے، یعنی کوئی جو بیٹا ہے وہی جو پوتا ہے، اس کے لیے باپ اور دادا میں تصادم ہو جائے، تضاد آ جائے، اختلاف آ جائے،
تو بات مانی جائے گی دادا کی، بات مانی جائے گی دادا کی۔ کس کی بات مانی جائے؟ دادا کی بات مانی جائے۔ اچھا ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ تھوڑا سا بول دیجیے۔ ہاں یقیناً تھوڑا دقت ہوگی بولنے میں، اس لیے کہ ماں کی عظمت بہت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن میں وہ جو کیا کریں گے، ماں اور باپ کا تضاد آ رہا ہے تو کس کی مانے؟ تو عزیزان گرامی بہت واضح بات ہے کہ ماں کی عظمت بہت ہے مگر ولایت باپ کو حاصل ہے، ولی باپ ہے۔ شاید اسی لیے نبی نے فرمایا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ۔ شاید سرکار نے اسی دن کے لیے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس بات پہ مقابل آ جائے